السلام علیکم۔ حج اینڈ عمرہ ٹی وی میں حج ٹریننگ کے پارٹ 9 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، حج کا سب سے پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے، لہٰذا حج شروع کرنے سے 8 ذی الحجہ سے پہلے منی جانے کی تیاری کر لیجئے۔ مونچھیں، ناخن، زائد بال اضافی صاف کر لیجئے اور ہر طرح کی ضروری پاکیزگی حاصل کر کے احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ نوٹ: حج تمتع کا احرام حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے باندھا جا سکتا ہے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر احرام کی نیت کر لیں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ پھر مرد حضرات قدر آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اسے پوری طرح سے حفظ کر لیں۔ اب آپ کے لیے وہ تمام چیزیں حرام ہو گئیں جو عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد حرام تھیں۔ مشاعر ٹرین صرف ایام حج میں منی، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان یہ ٹرین چلائی جاتی ہے۔ ٹرین میں ایک وقت میں 3500 افراد کی گنجائش ہے اور کل 20 ٹرینیں ہیں، یعنی تمام حجاج کو ٹرین کا ٹکٹ ملنا ناممکن ہے۔ منی، مزدلفہ اور عرفات میں 3 ٹرین اسٹیشن ہیں، یعنی کہ علیحدہ کلر کا کڑا آپ کو دیا جائے گا، تو آپ جس کڑے کا آپ کو کلر آپ کو دیا جائے، آپ اسی اسٹیشن سے آپ کو ٹرین میں سوار کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی اور ٹرین کے اسٹیشن پہ چلے گئے تو آپ کو اتنا زیادہ پھر سے چل کر اپنے کلر کے کڑے کے کلر کے حساب سے آپ کو اسٹیشن پر آنا پڑے گا۔ یہ 3 کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک گرین کلر ہے، ایک پرپل اور ایک بلو۔ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف کہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو اس رش کو ختم کرنے کے لیے ان تینوں اسٹیشنز پر حجاج کرام کو بانٹا گیا ہے۔ مشاعر ٹرین کے مراحل: اسٹیشن کے باہر انتظار آپ کو کرنا پڑے گا۔ میری ایک ویڈیو ہے جس میں مشاعر ٹرین کے جو مراحل ہوتے ہیں کہ کس رش کے اندر سے گزر کر آپ حجاج کرام کو جانا پڑے گا، اس کی ویڈیو میں نے مکمل طور پہ بنائی ہے، اس وقت آئی بٹن میں لگا رہی ہوں، ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ اس کو بالکل آسان اور ایزی نہ لیں۔ یہ گھنٹوں کا سفر ہے جو کہ صرف ٹرین تک آپ کو پہنچائے گا۔ یاد رکھیے گا میری بات، اس ویڈیو کو جو اس وقت آئی بٹن میں آپ کو نظر آئی تھی ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کلائی کے ٹکٹ کو مشین سے گزاریں تاکہ آپ کو اندر جانے دیا جائے۔ نظم و ضبط کے ساتھ اسٹیشن میں داخل ہوں، بالکل دھکم پیل اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ٹرین کی آمد پر دروازہ کھلنے کے بعد داخل ہوں، ورنہ حادثات ہونے کا خدشہ ہے۔ یاد رکھیے جس ویڈیو کا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو آئی بٹن میں موجود ہے، اس میں ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے بھی ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھیے، یہ آپ کو بہت کام آئے گی۔ نظم و ضبط سے سفر کریں اور اپنی خواتین کے ہمراہ رہیں۔ ٹرین میں اس قدر رش ہوتا ہے کہ آپ کو سیٹ تو ہرگز نہیں ملے گی اور آپ کو بمشکل کھڑے کھڑے ہی ٹرین کا سفر کرنا پڑے گا، لیکن ٹرین صرف 10 منٹ میں آپ کو منزل تک پہنچا دے گی، یہ ہم نے خود نے آزمایا ہوا ہے۔ جیسے ہی ٹرین رکے گی، آپ آہستہ آہستہ قطار بنا کر اپنی منزل پر اتر جائیں۔ ایام حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک منی کا قیام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معلم کے انتظامات کی وجہ سے اس ترتیب میں رد و بدل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ منی جانے کے 2 طریقے ہیں، معلم کی بس یا پیدل۔ پیدل کا ثواب زیادہ ہے، مگر صحت کا خیال رکھیں، بھاری سامان ہرگز اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ منی کے قیام کے دوران نمازیں ادا کریں، ذکر و اذکار اور عبادت میں مشغول رہیں، فضول گوئی، لڑائی جھگڑا اور بحث اور موبائل کے استعمال سے گریز کریں۔ کھانا معلم کی طرف سے آئے گا، کم کھائیں۔ مرد حضرات اپنی تہبند میں ستر ڈھکنے کا خیال رکھیں۔ منی میں نمازیں قصر یا مکمل، ہر سال کی یہ ایک بحث ہے، مگر قرآن کریم میں صراحت سے آیا ہے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، جو بھی فیصلہ کریں باہمی مشاورت سے کریں اور بھائی چارے کا ماحول قائم کریں۔ چارٹ آپ کے سامنے ہے، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنے حساب سے اس چارٹ کو دیکھ کر عمل کریں، یا پھر آپ پاکستان سے ہی پوچھ کر کے جائیں اور اپنے جو ہے وہ جس آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں اس پر عمل کریں اور کسی سے بھی اس بات پر نہ الجھیں۔ منی کے تاریخی مقامات: مسجد خیف،
مقام ذبح حضرت اسماعیل غیر مصدقہ، یعنی کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک نشانی کے طور پہ یہ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ستون نظر آ رہا ہے، تو اسے آپ مقام ذبح اسماعیل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہتر اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ یہ تصدیق شدہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہو، لیکن یہاں پر غیر مصدقہ لکھا ہوا ہے، اس لیے واللہ علم کہنا بہتر ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ عرفات کا دن، مینا سے عرفات کو روانگی۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر خوب اجالے میں پڑھیے، سورج نکلنے کے بعد عرفات کو روانہ ہو جائیے، تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات میں داخل ہو جائیے۔ نوٹ: آج کل رش کی وجہ سے معلمین فجر سے پہلے رات ہی میں مینا سے عرفات جانے پر آمادہ کرتے ہیں، لہٰذا الجھنے کی بجائے تعاون کیجیے۔ وقوف عرفات کا وقت: 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک۔ عرفات کے احکامات: 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ صبح صادق سے پہلے تک کسی بھی وقت اس میدان میں آ کر ٹھہرنا، چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، حج کا رکن اعظم یعنی کہ فرض ہے، بصورت دیگر حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات: 9 ذی الحجہ وقوف عرفات حج کا فرض ہے، یعنی کہ اگر چھوٹا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں حالت احرام کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ناپاک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر غروب آفتاب سے قبل میدان عرفات سے باہر نکلے تو واپس آنا ضروری ہے، ورنہ دم لگے گا۔ اس بات کو غور سے ایک بار پھر سے آپ اس کو سن لیجئے اور اپنی آنکھوں سے اس چارٹ کو دیکھ کر خود ہی پڑھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور آپ اتنی سعادت کے ساتھ یہاں پر آئے ہوں اور آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ آپ کا حج ہی نہ ہو۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد عرفات کی جانب روانہ ہوتا ہے، مگر معلم کے انتظامات کے تحت اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے۔ مینا سے عرفات روانگی کے 3 طریقے ہیں: پیدل، معلم کی بس، مشاء ٹرین۔ جس طریقے سے جائیں گے واپس بھی اسی طریقے سے ہی آنا ہوگا۔ میدان عرفات کا تعارف: مینا سے 14 کلومیٹر دور ہے، لمبائی 4 کلومیٹر ہے اور چوڑائی یعنی کہ کہیں سے 3 اور کہیں سے 4 کلومیٹر ہے۔ وادی ارنا، جبل رحمت، مسجد نمرہ۔ یہ مسجد صرف یوم عرفات میں کھلتی ہے۔ اس کا اگلا حصہ وادی ارنا میں ہے، جہاں وقوف معتبر نہ ہوگا۔ جبل رحمت پر چڑھنا حج کا کوئی رکن نہیں اور نہ ہی ضروری ہے۔ یوم عرفات میں ایسی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو نہیں پتہ کہ مسجد نمرہ کا کون سا حصہ وادی ارنا میں ہے، لہٰذا وادی ارنا میں اگر اس حصے میں آپ نے قیام کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حج موقوف ہو جائے اور آپ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا آپ کو جو آپ کا خیمہ ہو، جہاں پر آپ کو رکھا گیا ہو عرفات میں، آپ وہیں رہ کر کے اپنی عبادت کیجئے، تاکہ آپ کو یہ خدشہ ہی نہ ہو کہ آپ عرفات کی حدود سے باہر چلے گئے۔ یاد رکھیے گا، مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی ارنا میں ہے اور وہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ مکتب کی حدود کے باہر پختہ 2 منزلہ ٹوائلٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ وقوف عرفات کا طریقہ: وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ زوال سے قبل ٹوائلٹ، وضو اور کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں۔ زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک پورے میدان عرفات میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں اپنے مکتب میں ہی وقوف کرنا بہتر ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، جو دل چاہے مانگیں۔ ہمت ہو تو کھلے آسمان تلے بھی کھڑے ہو کر وقوف کریں، مگر اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میدان عرفات میں نمازوں کی ترتیب: فجر کی نماز اگر عرفات میں فجر سے قبل آ جائیں تو فجر کی نماز ادا کر کے آرام کریں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نمرہ کے امام کی ابتدا میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا۔ رش کے سبب گم ہونے کا خطرہ ہے۔ امام مقیم ہونے کے باوجود نمازیں قصر کرتے ہیں، جو حنفی مکتبہ فکر میں جائز نہیں۔
ترتیب نمبر 2، عرفات میں اپنے خیمے میں دونوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا۔ موجودہ دور میں سب سے بہتر اپنے درمیان سے کسی معتبر فرد کو امام مقرر کر کے نماز ادا کریں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں، ان دونوں نمازوں کو عرفات میں نہیں ادا کرنا ہے، ان کو مزدلفہ پہنچ کر ادا کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں عرفات میں ادا نہیں کرنی، چاہے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، چاہے مغرب کا وقت نکلتا جا رہا ہو، اور چاہے مغرب کا وقت نکل چکا ہو اور رات کے 10 ہی کیوں نہ بج چکے ہوں میدان مزدلفہ پہنچنے کے وقت۔ اگر آپ عرفات کے میدان سے نکلیں اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں تو رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائیں، آپ مزدلفہ جا کر ہی مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ پہلے مغرب کی پڑھیں گے، پھر عشاء کی پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس بات کو ہرگز نہ بھولیں، عرفات کے میدان میں مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا منع ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں منع ہے، تو یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ حکم ربی ہے اور اللہ کے حکم کے آگے کسی کی کوئی ہیلا حوالہ نہیں چلتا۔ اللہ نے کہہ دیا سو بس ہو گیا۔ جو حکم اللہ نے دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، بس آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، کیوں، کیا اور کیسے کو ہرگز نہیں پوچھنا۔ یہی حکم ربی ہے اور یہی فرمان رسول ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔